شاکان رسول جویا نیشن کے غیور جوانوں، آج پہلی مرتبہ اس ڈیرے پر آپ کی اس چھوٹی سی آبادی میں آنے کا اتفاق ہوا۔ جب میں اڈے والی مسجد میں تھا تو سیفن پر سیر تو کرنے آیا کرتا تھا کبھی کبھی، لیکن کھڑے ہو کے نہر کے پرلے کنارے سے دیکھتا تھا کہ ادھر آبادیاں ہیں، اور یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ اس نے اس مقام پر اپنے تذکرے کے لیے بھی بلانا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو وجود عطا کیا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات میں انسان کو شرف، بزرگی، خلافت، پیغمبری عطا کی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تو اڈے سبحان اللہ دی چھالا ہوندی رہی نا تو یقین کرو بھی ایویں ہی جویں گڈی دا پٹرول ہوندا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھا کر، کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ انسان احسن التقویم ہے، انتہائی حسین ہے، بہت بہترین ہے، معجبین ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، اس عظمت والے شہر کی قسم جس میں اے میرے محبوب آپ تشریف فرما ہے۔ طور سینہ کی قسم کہ جس پہ موسیٰ علیہ السلام جا کر اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو بہترین بنایا، انتہائی حسین بنایا، محجبین بنایا، انسانوں ہی کو پیغمبری کا منصب عطا فرمایا، انسانوں ہی کو خلافت عطا فرمائی، اور پھر انسانوں ہی میں ہم نے بلند ترین مرتبہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کو امام الانبیاء بنا کر عطا فرمایا۔ جو حسن ہم نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، پوری کائنات کو نہیں عطا فرمایا۔ بات اسی سبحان اللہ کی رکھنی ہے، سبحان اللہ چلی نہ بابا۔ جیڑی تسی سبحان اللہ کہنی ہوندا میرے کو ثواب پوچھ لو، پھر تو امید ہے تسی آخ لے سو کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتا ہے کہ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور تاکھو گے سبحان اللہ کہتے بھی نہیں آگے سبحان اللہ تے آکھنی اندروں باڑا والی سبحان اللہ نہیں آکھنی جویں آندے نے ہور اچھی کرو سبحان اللہ۔ اچھا ایتھے اسی کہہ لو آنے ہیں سبحان اللہ تے میری سکولے بھی عادت ہے کہ جدو میں قرآن پڑھاؤنا ہے نا، عربی جدو پڑھاؤنی ہوتا میں سارے ہی مضمون پڑھاؤنا، انگریزی بھی تو سبحان اللہ ہوندی کوئی نہیں، ایک انگریزی دا پیریڈ، ایک عربی دا پیریڈ، ایک قرآن دا پیریڈ ہے۔ تے اتھے جس وقت میں ایویں جس لئے قرآن پڑھاؤنا تے ایویں میں طرز نالی بولنا ہے میرے بچے آنے ایویں پڑھاؤ ساتھ تے اتھے میں آخدہ بھی نہیں ہاں تے وہ جناب اونچی سبحان اللہ آخ دینا میں کہ یار خیال کرو پرنسپل صاحب دی کرسی گھوم جاسی تسی یہ تھے میں کہ ملاتا ہے جلسے آنے ویکتا تسی آخ دے نہیں۔ خیر میں عرضے کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ساری کائنات سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا کہ نہیں؟
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ساری کائنات سے حسین بنایا، ماجبی بنایا، بہترین بنایا کہ اپنا محبوب ٹھہرایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پیغمبر کی نورفیقہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، انتہائی باسلیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ گہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، وہ فرماتی ہیں ان کے پاس کچھ عورتیں آ گئی، مدینے کی کچھ عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی اماں جی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ حسن یوسفی مشہور ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کا جلوہ برداشت نہیں کر سکی اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اما عائشہ صدیقہ سے آ کر کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا حسن دیا تھا کہ زنانہ نے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ان کے حسن کو، ان کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکی۔ اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ نے بڑا اعلیٰ جواب دیا، بڑا عمدہ جواب دیا کہ وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ فرمایا ہاں میں مانتی ہوں کہ حسن یوسفی بھی بڑی چیز تھا کہ جن عورتوں نے انہیں دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن میرے محمد کو جس نے دیکھا انگلیاں نہیں کاٹی، گردنیں کٹا ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا میرے اور آپ کے نبی کا حسن۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھی دنیا کے حسن کے برابر حسن دیا تھا۔ آدھی دنیا کا حسن ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف۔ کمال ہے نا، کتنا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کے حسن کے برابر حسن ملا تھا، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کو، امام الانبیاء کو، اللہ کے محبوب کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن نہیں، ایک تہائی دنیا کا حسن نہیں، بلکہ ساری دنیا کے حسن کے برابر، میں اس سے بھی آگے جاؤں گا، ساری دنیا کا حسن ایک طرف اور میرے پیغمبر کے مکھڑے کا حسن ایک طرف کا حسن۔ ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور اماں آمنہ کے در یتیم کا حسن ایک طرف، اللہ کے محبوب کا حسن ایک طرف، مقابلہ کوئی نہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ دیکھیں زمین کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، بہاروں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، آبشاروں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، نظاروں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، وادیوں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، باغوں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، پھولوں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، خوشبوؤں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، سورج چاند ستاروں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، لو کا، کرسی کا، عرش کا حسن ایک طرف، جنت کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، کسی نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آنچ خوباں ہمادارند کہ تو تنہا داری۔ کہو سبحان اللہ۔ سمجھ تو ماں نہیں چنگی طرح آئی، لیکن آکھو سبحان اللہ کیونکہ توڑے پیغمبر دی شان ہے۔ قائد اعظم تقریر فرما رہا سے تے کئی مرتبہ انگریزی تقریر کرتے سے پاکستان دے بڑھان آلے نے ایک مرتبہ کسی جگہ تے تقریر کر رہے ہیں، جلسے دے وہی تے جوش چاہ کے انگریزی تقریر شروع کر دیتی۔ ایک دیہاتی جی آدمی ہوئے
ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ, ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਮੀਜ਼ ਫਟੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ کہ وہ انگریزی بول رہے ہیں یا اردو بول رہے ہیں یا پنجابی بول رہے ہیں، میں نے ایک گل نہیں سمجھے کہ مسلمانوں کا لیڈر ہے محمد علی جناح، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تے ساڑھے پیغمبر دی شان ہے، کسی والے شیر دی نہیں، فارسی دا شیر سی نہیں سمجھ آئی، تے پیغمبر دی شان دا بیان ہو رہی ہے نا، کو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بڑے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، یاد رکھیں، اور پیغمبر علیہ السلام کو اس آخری امت کی طرف بھیجا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں صرف میں جوش میں آ کر ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں کچھ فائدے کی باتیں بھی ہونی چاہیے، سمجھ گئے ہو نا؟ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی آمد پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، تو آپ اپنا محبوب کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں نہ دیتے۔ تو اللہ کی میں عطا پہ، اللہ کی عطا پہ، اس کی عنایت پہ قربان جاؤں کہ امام الانبیاء اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے۔ اس پیغمبر نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ ایسا دین ہے کہ اگر ہم اس دین پہ آ جائیں، اس دین پہ چلنا شروع کر دیں، خدا کی قسم دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔